بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی دور خلافت میں حکومتی اعلیٰ عہدوں پر، حکومت کے اہم مناصب پر اپنے رشتہ داروں اور اپنے قبیلے والوں کو فائز کر دیا، ان کو مقرر کر دیا۔ بلکہ بعض لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے خلافت ملوکیت اور بادشاہی میں تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ لیکن ناظرین کرام، جب ہم حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تصویر وہ نہیں ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ لیکن سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی جو فتوحات تھیں وہ اپنی بلندی پر تھیں، تو بہت سارے شہر، بہت سارے علاقے نئے فتح ہوئے جہاں پر آپ نے حاکم، گورنر، قاضی یہ حضرات مقرر کیے۔ تو اب سب کا تذکرہ کرنا تو ظاہر سی بات ہے بہت مشکل ہے۔ میں چند مشہور جگہوں کا اور چند اہم مناصب کا تذکرہ کروں گا جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ جو الزام لگایا جاتا ہے یہ اس کی حقیقت سوائے جھوٹی افواہ، سوائے اعتراض کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں چند مناصب آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، منصب قضا بڑا اہم عہدہ ہے اور مدینہ منورہ کے منصب قضا پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کروایا ہوا تھا۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 227 پہ تحریر فرمایا، وَكَانَ عَلَى قَضَاءِ عثمان يَوْمَئِذٍ زید بن ثابت، کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت عثمان کے قاضی تھے، اور یہ مدینہ منورہ کی بات چل رہی ہے۔ اچھا، ایک اور حوالہ کہ ایک اور قاضی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے، یہ مغیرہ بن نوفل، یہ ہاشمی ہے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جگہ کے قاضی تھے۔ الاستیاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1148 پر امام ابن عبد البر نقل کرتے ہیں، کان المغیرہ بن نوفل قاضیا فی خلافت عثمان، حضرت مغیرہ بن نوفل یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قاضی تھے، اور یہ ہاشمی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ بیت المال ایک بہت بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے، اس بیت المال کے اوپر حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر تھے۔ تاریخ خلیفہ بن خیاط جز 1 صفحہ نمبر 179 پر ہے، کانا علی بیت المال عبداللہ ابن ارقم ثم اصطفیٰ فعفاہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال پر حضرت عبداللہ بن ارقم مقرر تھے، اور پھر انہوں نے اپنے اس ذمہ داری سے استعفیٰ دیا، تو آپ نے ان کے اس استعفے کو قبول کر لیا اور اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا۔ اس کے بعد بیت المال ہی پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر ہونے کا بھی ثبوت ملتا ہے، جو اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 346 پر یہ بات تحریر ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المال پر حضرت زید بن ثابت بھی مقرر تھے۔ پولیس کا ایک شعبہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انتظامی امور کو درست رکھنے کے لیے یہ محکمہ قائم کیا گیا۔ اس پر کون مقرر تھا؟ تو تاریخ خلیفہ بن خیاط جز اول صفحہ نمبر 157 پر ہے، وَكَانَ عَلَى شُرْطِهِ عبداللہ ابن قنفذ من بنی تیم قریش، یہ بنی تیم کے تھے، ان کا نام ہے عبداللہ بن قنفذ، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس شعبہ پولیس، محکمہ پولیس کے نگران تھے، یہ سب سے بڑے اس کے افسر تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود حج کرنے کے لیے جاتے تو اپنا نائب یا اپنے کسی خاندان کے فرد کو مقرر کر کے نہیں جاتے، بلکہ اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 346 پر ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو مدینہ منورہ پر اپنا نائب حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر جاتے تھے۔ آپ ان حوالوں سے اندازہ لگائیں گے کتنا پروپیگنڈا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا گیا۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سال آیا، اور جس سال آپ کو چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا ہے، آپ حج کرنے نہ جا سکے، تو آپ نے پھر اپنی جگہ پر امیر حج بھی مقرر کیا، تو کس کو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47 پر ہے، عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان عثمان بن عفان استعملہ علی الحج
فی سنتی قتل فیہا سنت 35 فخرج فحج بالناس بامر عثمان۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عثمان نے انہیں اس سال امیر حج مقرر کیا کہ جس سال ان کی شہادت ہوئی ہے، یعنی 35 ہجری میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، انہوں نے لوگوں کو حج کروایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے۔ یہ چند ایک اعلیٰ عہدے، یہ چند ایک اہم مناصب ہیں جس کا میں نے آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا، اور ان میں آپ اگر غور کریں تو جتنے بھی میں نے ابھی نام لیے ہیں ان میں غالباً کوئی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا فرد نہیں ہے، اس میں کوئی بھی بنو امیہ کا نہیں ہے، بلکہ بنی ہاشم کے لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت مغیرہ بن نوفل جیسے جلیل القدر لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔